آج میں آپ کے سامنے ایک چمٹی، بوڑھی فقیر اور مختلف پرندوں کی کہانی بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ اگر آپ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں اور آپ کو لگتا ہے دوسرے آپ سے زیادہ خوش ہیں تو یہ کہانی سنیں۔ یہ کہانی ایک چھوٹی سی چمٹی کی ہے جس نے خوشی کا راز جاننے کے لیے پوری دنیا گھوم لی، مگر جو جواب اسے ملا وہ تمہیں حیران کر دے گا۔ ایک چھوٹی سی گاؤں میں ایک پرانے درخت کی جڑوں میں ایک چھوٹی سی چمٹی رہتی تھی۔ وہ ہر روز اپنی زندگی سے پریشان رہتی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بہت چھوٹی ہے، مگر کوئی اسے اہمیت نہیں دیتا اس کے چھوٹے پن سے۔ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اسے اپنی زندگی بیکار لگتی تھی۔ وہ ہر وقت سوچتی رہتی تھی کہ کوئی اسے نوٹس نہیں کرتا، کوئی اس کی بات نہیں سنتا، اس کی زندگی میں کوئی مقصد باقی نہیں رہا۔ ایک شام وہ ایک پتھر پر بیٹھی رو رہی تھی اپنی زندگی کے بارے میں کہ اسی اثناء میں وہاں سے ایک بوڑھا فقیر گزر رہا تھا۔ اس نے چمٹی کو دیکھا اور پوچھا، بیٹی، آنسو تم کیوں بہا رہی ہو؟ چمٹی نے سسکتے ہوئے لہجے میں کہا، بوڑھے فقیر جی، میری زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے، کوئی مجھے پسند نہیں کرتا۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، خوشی تیرے دل میں ہے، ہر حال میں خوش رہنا سیکھو، اپنی قدر کرو۔ مگر چمٹی کے آنسو نہ رکے۔ وہ زاروں قطار روتی رہی اور کہتی رہی بوڑھے فقیر سے کہ اس کی زندگی بے معنی ہے۔ آخر کار بوڑھے فقیر نے گہری سانس لی اور چمٹی سے کہا، اچھا بیٹی، بتا تو کیا چاہتی ہے؟ اگر تجھے زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو تو کیا بننا پسند کرے گی؟ میں تجھے اللہ کے حکم سے وہ بنا دوں گا۔ چمٹی کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اس نے فوراً کہا، میں ایک رنگ برنگی تتلی بننا چاہتی ہوں، سب مجھے دیکھیں، میری خوبصورتی کی تعریف کریں اور میں آزاد ہو کر پھولوں پر ناچوں۔ بوڑھے فقیر نے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے بیٹی، میں اللہ کے حکم سے آپ کو ایسے ہی کر دیتا ہوں، مگر ایک شرط ہے، تو پہلے تتلی سے جا کر پوچھ کے وہ اپنی زندگی سے خوش ہے تو پھر میں تجھے تتلی بنا دوں گا۔ چلتی ہوئی نکل پڑی، ایک پھول پر گئی جہاں ایک تتلی اپنی رنگین پروں پر ہلا رہی تھی۔ چونکہ تتلی نے کہا، تم کتنی خوبصورت ہو، بہت خوش ہوگی۔ تتلی نے اداس ہو کر کہا، نہیں بہن، میری زندگی مشکل ہے، سب مجھے خوبصورت کہتے ہیں، مگر میری عمر بس چند دنوں کی مہمان ہے، میں بہت جلد ختم ہو جاتی ہوں، اس لیے میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید کی مکھی سب سے زیادہ خوش ہے اور سب کے لیے مفید۔ چونکہ تتلی کو چھوڑ کر وہ چمٹی ایک باغ میں شہد کی مکھی کے پاس گئی۔ مکھی پھولوں سے رس پی رہی تھی۔ چمٹی نے کہا، اے مکھی، تم شہد بناتی ہو جو سب کو پسند ہے، تو تم تو بہت خوش ہوگی۔ مکھی نے بڑے اداس لہجے میں کہا، نہیں بہن، میری زندگی
آسان نہیں، یہ بہت مشکل ہے۔ میں دن رات محنت کرتی ہوں مگر میرا شاید چوری کر کے لے جاتے ہیں لوگ۔ کبھی کبھی تو وہ مجھے مار بھی دیتے ہیں اور وہ اپنی محنت کی قدر نہیں پاتی۔ مجھے لگتا ہے خرگوش سب سے زیادہ خوش ہے کیونکہ وہ جنگل میں آزاد گھومتا ہے۔ چھوٹی جنگل کی طرف دوڑی جہاں ایک خرگوش ہری بھری گھاس پر اچھل رہا تھا۔ چمٹی نے کہا، اے بھائی خرگوش، تم کتنے مزے میں ہو، تم جنگل میں آزاد گھومتے ہو، تم تو بہت خوش ہو۔ خرگوش نے اپنے کان ہلاتے ہوئے کہا، نہیں بہن، میری زندگی اتنی اچھی نہیں، مجھے ہر وقت شکاریوں سے اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگنا پڑتا ہے، کھانا ڈھونڈنا مشکل ہے اور میں ہر وقت ڈر میں رہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے پرندہ سب سے خوش ہے۔ خرگوش نے چمٹی سے کہا کہ میں تو محسوس کرتا ہوں کہ پرندہ سب سے خوش ہے کیونکہ وہ آسمان پر آزاد اٹھتا ہے، جھکے بلند، جہاں ایک رنگین پرندہ گانا گا رہا تھا۔ اس کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ چمٹی نے کہا، اے بھائی پرندے، تم آسمان میں آزاد اٹھتے ہو، تمہاری آواز سب کو پسند ہے، تم تو بہت خوش ہو۔ پرندے نے اپنے پر ہلائے اور کہا، نہیں بہن میری زندگی بھی بہت مشکل ہے، یہ کوئی آسان نہیں، کھانا ڈھونڈنا پڑتا ہے، شکاری پرندے پیچھا کرتے ہیں، سکون کہاں۔ پرندہ غم کے مارے رو پڑا اور بولا، میں نے ساری دنیا گھوم لی، ہر قسم کے جانوروں سے ملا، مگر سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں، کوئی بھی مکمل خوش نہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے چمٹی سب سے بہتر زندگی گزارتی ہے، وہ سب مل کر اپنی دنیا میں مگر رہتے ہیں، کوئی انہیں تنگ نہیں کرتا اور وہ محفوظ ہے۔ یہ سن کر چمٹی کے دل میں روشنی سی آ گئی، اسے سمجھ آ گئی کہ اس کی زندگی کیسی ہے۔ وہ تیزی سے اس بوڑھے فقیر کے پاس واپس آئی، اس کی آنکھیں خوشی سے چمک دمک رہی تھیں۔ بوڑھے فقیر نے مسکراتی ہوئی چمٹی سے پوچھا، بیٹی کیا سیکھا؟ چمٹی نے بوڑھے فقیر سے کہا، اب میں سمجھ گئی کہ ہر ایک کی اس دنیا میں اپنی اپنی پریشانی ہے۔ تتلی اپنی عمر کے کم ہونے سے پریشان ہے، مکھی اپنی محنت کی قدر نہ ہونے سے، خرگوش سے اور پرندہ سکون نہ ملنے سے۔ میں وہی رہنا چاہتی ہوں جو میں ہوں۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ خوش تھی۔ ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ خوش ہے، مگر میرے بھائیوں، شاید وہ بھی کسی اور کو دیکھ کر یہی سوچتا ہو۔ اس لیے اپنی زندگی سے پیار کرنا سیکھو، کیونکہ جو تمہارے پاس ہے وہ شاید کسی اور کا خواب ہو۔ ہمیشہ مسکراتے رہو کیونکہ خوشی تمہارے دل میں ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آپ ہمارے چینل صفا مروہ 786 کو مزید اس طرح کی زبردست مزیدار کہانیاں حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں فائدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
السلام علیکم یا